تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی ماں نے جو بھوک سے نڈھال تھی، اس نے ریڈیو اسٹیشن پر کال کی اور کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکی ہوں اور میرا گزر بسر جو ہے وہ سوکھی روٹی اور پانی پر ہے، تو لہٰذا میرے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، میری غذا کا بندوبست کیا جائے. جب یہ کال ریڈیو اسٹیشن پہنچی تو ظاہر ہے وہاں پر سننے والے کئی لاکھ اور کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں اور ریڈیو کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سننے والوں میں ایک ایسا خدا کا نافرمان تھا جو خدا کا منکر تھا اور خدا کو ناراض کرنے والا تھا. جب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے مذاق کیا، استہزاء کیا، اس بوڑھی ماں کی بات کو مذاق میں لانے کی کوشش کی. تو جب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے مذاق کس طریقے سے کیا. اس نے اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے کچھ کہا کہ میں کچھ اشیاء، کھانے پینے کا سامان، کچھ چیزیں تمہیں لے کر دیتا ہوں اور یہ چیزیں لے کر اس عورت اور اس بوڑھی ماں کی خدمت میں جاؤ اور اسے جا کر یہ چیزیں پیش کرو. تو جب یہ چیزیں وہ بوڑھی ماں، وہ عورت وصول کرے گی اور ساتھ میں پوچھے گی کہ یہ کس نے بھیجی ہیں. ظاہر ہے جب انسان کے پاس کوئی بندہ کوئی چیز لے کر آتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کوئی زندگی کی اشیاء کے متعلق کوئی بھی چیز ہو، تو انسان پوچھتا ضرور ہے بھئی کس نے بھیجی ہیں. تو اس نے کہا جب وہ بوڑھی ماں پوچھے کہ یہ کھانے پینے کی اشیاء کس نے بھیجی ہیں، تو تم نے کہنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ آیا ہے. کیا کہنا؟ کہ شیطان کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک تحفہ آیا ہے. تو بس یہ بات کہہ دینا. تو جب اس بڑے آدمی کا نوکر، اس بڑے آدمی کا غلام وہ کھانے پینے کی اشیاء لے کر اس بوڑھی ماں کے دروازے پر پہنچا، اس بوڑھی ماں کے گھر پہنچا تو دروازے کو دستک دی اور اندر سے وہ بوڑھی ماں نکلی جو بھوک سے نڈھال تھی. تو جب اس نے کھانے پینے کی اشیاء اس آدمی کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک زندگی کی نئی لہر اس کے آنکھوں میں دوڑ پڑی. تو جب وہ چیزیں وصول کی کھانے پینے کی، جلدی سے وہ کھانے پینے کی اشیاء وہ چیزیں لے کر ایک گھر کے کونے میں رکھنے لگی، گھر میں کسی جگہ پر رکھنے لگی. تو اس نے پوچھا نہیں بھئی یہ کس نے بھیجی ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا کہ ماں جی آپ کے لیے میں چیزیں لے کر آیا ہوں، کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی کس نے بھجوائی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں، اس کا بندوبست کیسے ہوا ہے. تو اس بوڑھی ماں نے بہت پیارا جملہ کہا، بہت پیاری بات کہی. وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس نے بھیجی ہے، کہاں سے آئی ہیں اور یہ لانے والا کون ہے. بس میں ایک بات جانتی ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب میرا اللہ کسی کام کا حکم فرما دیں تو اس حکم کی تعمیل شیطان بھی کرتا ہے. بظاہر یہ ایک لطیفہ تھا، لیکن اس لطیفے کے اندر بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی. اس لطیفے کے اندر بہت بڑا رب کا راز چھپا ہوا تھا کہ جس چیز کا حکم پروردگار کر دے تو وہ کام کا حکم شیطان بھی مانتا ہے، اس حکم کی تعمیل شیطان بھی کرتا ہے. اور جس کو رب میرا رزق دینا چاہے اور جس کو میرا رب غذا عطا کرنا چاہے تو وہ شیطان کے ہاتھوں سے بھی مل کر رہتی ہے. تو رزق کا بندوبست اللہ نے آسمان پر انسان کے لیے کر کے رکھا ہے. رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے. انسان کو رزق کے لیے نہیں گھبرانا چاہیے. اور باقی رہی دوسری بات، جو لوگ شیطانیاں کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ ایک اس میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی اچھا کام بھی کرواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.